حضرت یوسف بن عبداللہ بن عبدالسلام، حضرت عبداللہ بن سلام کے بیٹے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن سلام حضور کے صحابی تھے، اور حضرت ابو دردہ ان کا آپس میں بڑا دوستانہ تھا۔ کہتے ہیں میں ملنے چلا گیا، حضرت سیدنا ابو دردہ بیمار تھے، تیمارداری کرنے گیا۔ کہتے ہیں میں جب گیا تو مجھ سے کہنے لگے بھتیجے تو کیسے آ گیا؟ میں نے کہا آپ کا اور میرے ابا جی کا یارانہ بڑا تھا، دوستی نبھانے آیا ہوں، تو آپ پر آخری وقت تھا، نزع کا عالم تھا، میں نے کہا کوئی نصیحت کرے۔ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے بیٹا مجھ پر وہ وقت ہے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی اس وقت میں سچ ہی بولتا ہے، اس وقت میں سچ بولتا ہے، سچ۔ آپ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا غلام رہا ہوں، ابو بکر صدیق کا مشیر رہا ہوں، فاروق اعظم کا مشیر رہا ہوں، میں نے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، جاتے جاتے تجھے نصیحت کر رہا ہوں پلے سے باندھ لینا۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام کہنے لگے حضور کہیے۔ فرمانے لگے بیٹا سجدہ کبھی نہ چھوڑنا، سجدہ نہ چھوڑنا۔ حضور کیا ملتا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ بول کے بتائیے، اس بات کو سمجھیے۔ فرمایا جب کسی نے سر رکھا ہو نا سجدے میں، مٹی پہ، صاف پہ، سیمٹ پہ، اس نے مسجد میں سر سجدے میں رکھا ہو تو یہ سر اس نے سجدے میں نہیں رکھا ہوا، یہ تو اس کا رب کے قریب چلا گیا سر۔ بندے کا اللہ سے قرب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ کس جگہ؟ اس لیے حضور نے فرمایا سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ بندگی کی لذت، سرور، کیف، اس کے ذائقے۔ حضرت احنف بن قیس تابعی ہیں، صحابی کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ میں گیا، فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں، ایک شخص کو میں نے دیکھا، بڑا نورانی چہرہ اس کا، اور بڑا اس کے وجود کے اندر عجیب سی کشش، خوشبو دور تک پھیلی ہے۔ وہ بندہ نہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، سجدہ ہی کرتا جا رہا تھا، ایک سجدہ، دوسرا سجدہ، تیسرا سجدہ، اور سجدہ کرتا تو دیر تک سجدہ کرتا، پھر سجدہ کرتا تو دیر تک۔ کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوا تو میں نے گزارش کی، کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے گزارش کی، میں نے کہا بزرگو ایک بات پوچھنے کو دل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگے آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ کہتے میں نے پوچھا تو بزرگوں نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ ہچکی بد گئی۔ پھر میں نے کہا حضور میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی، آپ تو پریشان ہو گئے؟ کہنے لگے پھر رونے لگے۔ میں نے پھر کہا حضور آپ میں نہیں پوچھتا سوال، کہتے پھر رونے لگے۔ 3 دفعہ روئے تو کہنے لگے سنو میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں نبی پاک کا، میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ بولیے، اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، رب اسے نیکی بھی عطا کرتا ہے، اور اپنی بارگاہ میں اس کا درجہ بھی بلند فرماتا ہے۔ ایک سجدہ اور 3 فائدے، گناہ بھی معاف ہوئے، نیکی بھی ملی، اور درجہ بھی بلند ہوا۔ کہتا یہ کہہ کہ بزرگ پھر رونے لگے۔ جب وہ خاموش ہوئے میں نے کہا حضور اگر ناراض نہ ہوں تو مجھ پر تو کیفیت ہی عجیب طاری ہو گئی ہے، آپ کے اس رنگ نے میرا بھی رنگ بدل دیا ہے، پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ کہتے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے پھر آنسو پونچھے، کہنے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ابو ذر غفاری ہوں، میں ابو ذر غفاری ہوں، میں اپنی زندگی سجدے میں بتانا چاہتا ہوں، میں وقت اللہ کے حضور سجدہ کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے، تو بیوی سے کہنے لگے جوتا، اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا، اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں، بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر، لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس دن عمر نہیں رہے گا۔ تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں، میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں۔ کون جی؟ میں بڑا ماڑا۔ اچھا جناب کیا غربت ہے؟
10 किस्म के जोड़े लटके हुए हैं कमरे में, और पहनने की फुर्सत नहीं, सवेरे क्या पहनना है, शाम क्या पहनना है। 15-15 सूट इकट्ठे इस्त्री होके लॉन्ड्री वाला भेज रहा है, और तू गरीब है, तू बहुत बड़ा गरीब है। इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती, गुर्बत तो दिल की होती है। तू वाकई बड़ा गरीब है और तू गरीब ही रहेगा। अमीर तो उमर फारूक थे, उमर फारूक थे जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने, तो रास्ते में जो मिला कहने लगा उमर जूता तो पहन लो। फरमाया तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नुक्स तो नजर आया है, कोई अर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो, जूते आते जाते रहते, नंगे पांव गए। हमारे यहाँ मैंने उस दिन भी कहा था, हमारे यहाँ लोगों ने बहाना बना लिया है हुजूर बख्शवा देंगे, महफिल नात 6 घंटे की, नमाज 5 मिनट की, हुजूर बख्शवा देंगे। सुनो ना, जिन्हें हुजूर बख्शवा रहे हैं हुजूर उन्हें बता क्या रहे हैं, हुजूर उन्हें बता क्या रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या अंदाज है। हजरत रबिया बिन काब कहते हैं मैं हुजूर को वुजू कराया करता था, बुखारी मुस्लिम। एक दिन हुजूर ने फरमाया सल या रबिया, रबिया कुछ मांग लो। तो कहते हैं मैंने मांगा तो फिर मैंने भी वो चीज मांगी जो सबसे कीमती थी। मैंने कहा हुजूर जन्नत में वो वाला मकान चाहिए जिसकी दीवार के दूसरी जानब आपका हुजरा अनवर हो, जिसकी दूसरी साइड पे आपका घर हो, तो अड़ी मेरी कांध सांझी हो गई, वो वाला मकान चाहिए। नबी पाक ने फरमाया जा तुझे दिया, जा तुझे, बोलिए जा तुझे, कमाल हो गई, जा तुझे दिया। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मैं जा तुझे दिया। एक मेरी बात याद रखना हुजूर, क्या फरमाया अपनी जिंदगी में सजदे ज्यादा करना। क्या ज्यादा करना, चलो सारे बोले एक दफा, क्या करा, क्या ज्यादा करने। तो हुजूर भी फरमाते हैं मेरा जन्नत में पड़ोसी वो होगा जो सजदे ज्यादा करके आएगा। तो मेरे भाई अगर तू सजदा ही नहीं करता, तू इस लज्जत से ही नाशना है। नमाज जल्दी की, बाकी सारे काम लेट के, मस्जिदों में बैठे हैं लोग, खुश गप्पियां चल रही हैं बड़ी बड़ी लंबी, नमाज का वक्त आया तो छोटी हो गई। फटाफट करो, नमाज इबादत रियाजत, ये तो बंदे को अल्लाह के करीब। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर, हजरत जाफर तैयार के बेटे थे, नबी पाक की फूफी के बेटे थे हजरत जुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह ताला, वो इंतकाल कर गए। उनका जब विशाल हुआ तो 10 लाख दिनार का कर्जा था उन पर, और जो जमीन उन्होंने छोड़ी वो जमीन बंजर थी। लो सुन ले, जिन पर कर्जा चढ़ा हुआ है वो उसका भी सुन ले। जिन पे कर्जे हैं ना, जो तंग दस्त हैं, जो रोज रुके भेजते हैं दुआओं के बड़ी परेशानियां बड़ी परेशानियां, वो वजीफा सुने, वो वजीफा सुने। हमारे जमाने में वजीफे लेने का रिवाज नहीं, तवीज लेने का रिवाज है। लेना चाहिए, तवीज बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा काम बरकत वाला क्या है, अल्लाह अल्लाह करना। क्या काम है, सजदा करना बरकत वाला काम है। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहते हैं मैंने कर्जा लेना था जुबैर बिन अवाम से, वो विसाल कर गए। मैं उनके बेटे के पास गया, अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास। मैंने कहा पैसे लेने थे। कहा बिल्कुल लेने हैं, मेरे अब्बा जी मुझे वसीयत करके गए, लिख के गए कि ये पैसे देने, और वो ये लिख के गए हैं, मैं जिंदगी भर कोशिश करता रहा हूं, अदा नहीं हो सके। बेटा तेरी जिम्मेदारी है मेरे कर्जे अदा करना। अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मैं इंशाअल्लाह आपकी रकम दे दूंगा। तो अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहने लगे भाई हम दोनों आपस में हैं, कोई शय नहीं छोड़ के गए आपके अब्बा जी, कोई चीज नहीं। तवज्जो है मेरी बात पर, ये सहाबा का जरा अंदाज देखिएगा बंदगी का, कोई चीज नहीं छोड़ी। हजरत जुबैर बिन अवाम कहने लगे एक जमीन का टुकड़ा है वो भी बंजर है, उसमें भी कोई खेती नहीं उगती, सब्जा नहीं होता, बंजर है, पानी कोई नहीं, और वो इतनी खुश्क रेतली जमीन है कि बड़ा मुश्किल काम है वहां सैराब करना, बेआबाद जमीन है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर कहने लगे तू इस तरह कर, वो मुझे सारी ना दे, उसमें से थोड़ी सी मुझे दे दे, मैं 10 लाख दिनार के इवज वही रख लेता, तेरे बाप का कर्जा अदा हो गया, दे तो सही। उन्होंने कहा क्या करेंगे, वो तो किसी काम की नहीं, चंद कौड़ियों की भी नहीं, पर मैं मुझे दे दो, मैं जानूं और मेरा काम जाने। ओ भाई ये थे बंदगी वाले लोग, ये थे जिनका रब से रिश्ता है, जिन्होंने हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर बंदगी सीखी थी। कहते जमीन का टुकड़ा ले लिया, बंजर बेआबाद रेतली जमीन, जब मेरे हिस्से में आई पहले दिन अपने गुलाम से कहने लगे जो जगह तुझे ज्यादा सख्त लगती है ना वहां मेरा मुसल्ला बिछा दे, जो तुझे ज्यादा बंजर बेआबाद लगती है वहां मुसल्ला बिछा, मुसल्ला बिछा।
غلام نے مصلی بچھایا تو عبداللہ بن جعفر نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی. یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھتیجے. انہوں نے نیت باندھی نماز کی، سر سجدے میں رکھا، رونے لگے، کہنے لگے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور جس سے لینے تھے وہ بھی تیرا بندہ. خدا بندہ ہمارے درمیان مہربانی فرما، کرم نوازی کر، رحمت کا فیصلہ فرما. اتنا روئے کہ مصلی بھیگ گیا. کہتے اتنا تڑپ رہے تھے کہ صحابہ اکٹھے ہو گئے ان کے گرد. مصلی بھیگ گیا. جب بھیگا ہوا مصلی نماز مکمل کر کے اٹھایا نا، کہتے مصلی اٹھایا تو نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. فرمایا بناؤ حوض، کرو کھیتیاں سیراب. فرماتے جہاں ایک درخت نہیں اگتا تھا اللہ نے پورا باغ اگا دیا. جہاں ایک پھل نہیں ہوتا تھا وہاں عالی شان پھل لگ گئے. قرضے بھی ادا ہوئے. حضرت زبیر بن عوام کے بچوں کے پاس مال دولت بھی بچ گیا. لوگ جب کہتے ہیں یہ ساری کس چیز کی برکت ہے، اور فرماتے یہ ساری سجدوں کی برکت ہے، یہ رب کی بندگی کی برکت ہے، یہ اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی. مسلمان توجہ نہیں کرتا، توجہ نہیں. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہاں کوئی حکومت اعلان کرے نا کہ ہر نماز کے بعد 500 روپیہ، کتنا جی؟ میرے خیال کسی بھی نہیں ہونا مسجد. او خدا کے بندو بات سمجھو. رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت عطا کروں گا، میں تجھے برکت دوں گا. میں ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اکثر یہ حضور کا فرمان سنتا تو میرے دل میں خیال آتا آخر اللہ کس طرح برکت دیتا ہے. اللہ آخر ایک صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اللہ برکت دے گا. میرے دل کے اندر خیال آیا کس طرح، آخر اللہ کس طرح سے نوازتا ہے، رنگ کیا ہے. کہتے میں یہ بات سوچ کے نا تو مجھے قضائے حاجت کی حاجت ہوئی. پخانہ پیشاب کے لیے میں نکلا تو ایک جگہ دور جا کے میں بیٹھا کھیتوں میں، دور جا کے. کہتے میں پیشاب کر رہا تھا تو ایک چوہا اپنے بل سے نکلا اور ایک ہیرا میرے پاس رکھ گیا. میں پیشاب کر رہا ہوں. کہتے پھر گیا اندر تو ایک ہیرا اور رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا. کہتے 15 ہیرے چھوڑ گیا. اب میں فارغ ہوا، وہ ہیرے اٹھائے گھر نہیں لے کے گیا، مسجد نبوی میں گیا کہ حضور سے پوچھو میرے لیے جائز بھی ہیں کہ نہیں. بلوں سے نکل رہے ہیں، بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں. ہمارے سارے بلوں میں ہی چلے جاتے ہیں. بلوں سے پیسے آ رہے ہیں. صحابہ کو برکت دیکھیں عبادت، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں، بل سے. فرماتے میں وہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ. جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں تو مجھے بتانا نہیں پڑا، میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے فرمایا پتہ چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے، خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے. فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو، وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا. اس کے حضور تو آؤ، اس کی جانب تو توجہ کرو. بندگی کی اپنی ایک لذت ہے، سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے. اگر آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادات کو ملاحظہ کریں نا تو سرکار کی زندگی میں کثرت ہے عبادت. اعلان نبوت سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور غار حرا میں عبادت کرتے، تنے تنہا، تنے تنہا. حرم کعبہ قریب تھا لیکن وہاں رش ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے. فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں. کتنے کتنے ایام حضور غار حرا میں عبادت کرتے. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور کا یہ رنگ ہوتا، اتنے لمبے سجدے کرتے کہ لگتا روح مبارک کی پرواز کر گئی، اتنے لمبے سجدے کرتے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے حضور چلے گئے، مدینے میں نظر ہی نہیں آ رہے. صحابہ پریشان، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی ڈھونڈتے پھرتے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں. فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر گھومتے گھومتے جبل سلا کی پہاڑی کے قریب گئے. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کون ہے. ایک آدمی آج 3 دنوں سے غار میں رو رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے غار کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں. بکریاں بھی روتی ہیں، میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں. رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں، سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتی، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ السلام کے نبی ہونے کی علامت. اس صحابہ کو بلایا، 3 دن سے حضور سجدے میں
کتنے دنوں سے؟ یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں، مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا۔ 3 دن سے حضور سجدے میں، اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل، صحابہ کہتے ہیں قدموں میں جا کے لگے، محبوبہ بس کریں آ جائیں۔ حضور نے فرمایا رب نے سورہ ہود نازل کر دی ہے، سخت حکم آ گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تیری امت سے حساب پوچھوں گا، میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، بکر جاؤ مجھے منا لینے دو۔ حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کو سجدہ کریں تو رب مانتا ہے، اس کو منانے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ کہا وہ مانے گا تو میں آؤں گا۔ تڑپ گئے صحابہ۔ اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب بات نہ بنی تو حضرت فاطمہ سے عرض کیا۔ حضرت فاطمہ شام کا سناٹا چھایا، اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا، دائیں بائیں شہزادوں کے لیا تو حضور کی بارگاہ میں گئیں، کہنے لگی محبوبہ بس کریں گھر آ جائے، مدینہ سونا ہو گیا ہے، مسجد نبی کی دیواریں بھی روتی ہیں، یا رسول اللہ ستون مجھ سے آپ کا پوچھتے ہیں، گھر آئیں۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بھی ساتھ والے کونے میں سجدے میں گر گئی، پھر دعا ہوئی، پھر التجا ہوئی۔ حضرت جبریل آئے، کہنے لگے محبوبہ رب کہتا ہے سار اٹھاؤ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور تو سجدے کے عالم میں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ہم مسجد نبی سے نکلے تو سامنے ایک باغ آیا، حضور فٹافٹ گئے اور باغ میں سر سجدے میں رکھ دیا۔ دیر تک حضور نے سجدہ کیا، اتنا لمبا کہ جیسے کسی کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے میں حضور فارغ ہوئے تو عرض کی حضور اتنے لمبے سجدے کی وجہ؟ تو فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب کہتا ہے آپ کا جو امتی ایک بار درود پڑے گا اللہ اس پہ 10 رحمت